اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ہم اپنی زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں یقین لے کر زندہ ہیں اور زندگی کو گزارتے ہیں۔ اگر ہماری ذات سے، ہماری زندگی سے وہ یقین علیحدہ کر لیا جائے تو ہماری زندگی کا مقصد، زندگی کی سمت اور اس کے علاوہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ تمام ختم ہو کر رہ جائیں۔ جب ہمیں ہمارا دین یہ بتاتا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے تو پھر ہمارے تمام معاملات کی سمت جو ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، ہمارا یقین مستحکم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ، اس میں شرط یہی ہے کہ ہر عمل جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ، ہر کوشش اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے نتائج خواہ کچھ بھی ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمیں نقصان نہیں ہونا، نہ دنیاوی زندگی میں نقصان ہونا ہے، نہ اخروی زندگی میں نقصان ہونا ہے۔ یہ توکل، یہ یقین بنیاد ہے اصل میں اس بات کی کہ ہمارا ہادی، ہمارا پروردگار، ہمارا رب، ہمارا مالک رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہماری تقدیر جو ہے اس کا تعین کر دیا ہے، وہی ہمارے دن رات کا، ہماری ہر سانس کا مالک ہے۔ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اس کے ہاتھ میں، زندگی کے معاملات بھی اس کے ہاتھ میں، اور پھر ہماری اخروی زندگی جو ہے اس کے تمام معاملات تو ہیں ہی اس کے پاس۔ جب ہم اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک اور کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اور وہ کانفیڈنس یہ ہے کہ ہمارے دل سے وہ خوف نکل جاتا ہے جو دنیا میں کسی بھی چیز کی ہیبت سے، کسی بھی طاقت کے اظہار سے ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں تو ایسی قومیں بھی گزری ہیں جنہوں نے سورج کو دیکھا، اس کی تب و تاب کو دیکھا تو اس کو خدا مان لیا، چاند کو دیکھا اس کو مان لیا، سمندر کو دیکھا اور دیکھا کہ سمندر کی جولانیاں کیا ہیں تو اس کو مان لیا۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ دنیا کی ہر طاقت اس قادر مطلق کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ اسی کی پیدا کرتا ہے، تو پھر ہم خود طاقتور ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو اس کو پھر کسی سے کا کیا غم اور ڈر ہونا چاہیے۔ تو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر یقین بہت ضروری ہے، اور یہ یقین بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارا رب، ہمارا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ایک ہے۔ آج کا موضوع عقیدہ توحید ہے، جو ہمارے مذہب کی بھی بنیاد ہے، ہماری زندگی کی بھی بنیاد ہے، ہمارے عقیدے کی بھی بنیاد ہے، اور ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے عمل کی بھی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور عقیدہ توحید پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما جید علماء کرام۔ پہلی شخصیت میں اس سے قبل کے پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے دستبردہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں سے ہم سیکھ رہے ہیں، میں اور آپ سیکھ رہے ہیں، وہ اساتذہ اکرام کے مرتبے پر فائز لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، جن کا میں تعارف کروا رہا ہوں، یہ بھی صاحب علم شخصیت ہیں، اور وہ صاحب علم شخصیت ہیں کہ جن سے کوئی بھی دین کے حوالے سے سوال کیا جائے تو فوری طور پر مختلف ریفرنسز کے ساتھ یہ مطمئن کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اور دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے لوگوں تک دین کے صحیح احکامات پہنچا رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سر، الحمدللہ۔ اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما، آپ بھی خطیب ہیں، امام ہیں، معلم ہیں، ایک مدرسے سے وابستہ ہیں، آپ بھی یہی فریضہ انجام دے رہے ہیں، دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیو ٹی وی کا، ARY کیو ٹی وی کا پلیٹ فارم بھی آپ کے لیے حاضر، اور آپ اس پلیٹ فارم سے بھی دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آج کا موضوع عقیدہ توحید،
اور عقیدہ توحید پر ہم بات کرنے کے لیے پہلے محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے جاننا چاہیں گے عقیدہ توحید ہے کیا سر، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ شاید بھی دیکھیں توحید جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو توحید کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم لغوی معنی دیکھتے ہیں، پھر ہم اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں، عقیدے کی طرف آتے ہیں۔ لغوی معنی جو ہے وہ توحید کا ہے جعل الشیء واحدا، کسی شے کو ایک قرار دینا، یہ کہلاتا ہے توحید۔ اسی لغوی معنی سے ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ بس اس میں اس بات کا اضافہ کر دیں کہ اللہ کو ایک قرار دینا، لغوی طور پر توحید تھا کسی شے کو ایک قرار دینا، اور اصطلاح شرع میں توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک قرار دینا۔ کس چیز میں ایک قرار دینا؟ ہر اعتبار سے ایک قرار دینا، فی ذاتہ وفی صفاتہ وفی افعالہ، ذات میں ایک قرار دینا، صفات میں ایک قرار دینا، افعال میں ایک قرار دینا، یعنی وہ ہر سطح پر، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے کسی بھی قسم کے شریک سے منزہ ہے، پاک ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد مطلق ہے، واحد حقیقی ہے، اور واحد حقیقی وہی ہے، واحد مطلق وہی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے کوئی اس کا شریک نہیں، باقی ہر چیز کا کسی نہ کسی زاویے سے، کسی نہ کسی اینگل سے شریک مل جائے گا، کسی نہ کسی اینگل سے۔ لیکن علی الاطلاق جو ہے، جو وحدت مطلقہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی شریک نہ ہو، بالکل شریک سے، ہر قسم کے شریک سے منزہ ہونا، پاک ہونا، یہ شان فقط ایک ذات کی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ رب العالمین کی جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے، جو غنی ہے، غنی مطلق ہے، غنا اسی کو سزاوار ہے، حقیقی غنا بے نیاز ہونا، وہ سب سے بے نیاز ہے، متکبر، وہ تکبر اسی کو شایع ہے، اسی کو دیبا ہے، اسی کی شان ہے، اللہ اکبر وہی بڑا ہے، تکبر اسی کی شان ہے، متعالی ہونا، برتر ہونا اسی کی شان ہے۔ تعالی نا ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالی بلند ہوا، بلند وہی ہے، بلند و بالا وہی ہے، وہ ہر قسم کے شریک سے منزہ ہے۔ تو ذات میں اسے ایک ماننا یہ عقیدہ توحید، صفات میں اسے ایک ماننا، افعال میں ایک ماننا۔ اچھا، ذات میں ایک ماننے کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ ذات میں ایک واحد ہے، یعنی کمپاؤنڈ نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، اجزاء سے مل کر نہیں بنا، بسیط ہے، واحد ہے، ایک پہلو یہ ہے، یعنی کم متصل اور کم منفصل دونوں کی نفی ہے، وہ ذات میں ایک ہے، مرکب نہیں ہے، بسیط ہے، ایک ہے، اور دوسرا کوئی اور اس کی ذات میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کے مماثل نہیں ہے، کوئی ایسی ذات موجود نہیں جو اس کے مماثل ہو، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ خود قرآن میں لانا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، میں اسی کی شان ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، حدیث مبارک، بے شک اللہ ایک ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ وطر ہے، وطر طاق کو کہتے ہیں، ایک بھی وطر ہے، تو اللہ جو ہے وہ طاق ہے، یعنی ایک ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مماثل کوئی نہیں، صفات میں بھی تعدد سے پاک ہے۔ اچھا، جو تعدد سے پاک ہونا ہے بھی دو سطحوں پر ہے۔ ایک سطح تو یہ ہے کہ کسی کی صفت مخلوق میں، اس کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، کوئی کسی کی صفت ایسی نہیں جو اس کی کسی صفت کی طرح ہو۔ تمام صفات میں ہونا تو دور کی بات ہے، کسی ایک صفت میں بھی کوئی ایسا نہیں جو اس کی صفت کے مماثل ہو، جو اس کی صفت میں شریک ہو، وہ شریک سے پاک ہے۔ بلکہ کہیں اگر کسی مخلوق کے لیے کوئی صفت استعمال بھی ہوتی ہے نا، جیسے ہم بھی حی ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ کے لیے بھی حیات کی صفت ہے، اس کی صفت اور طرح کی ہے، ہماری صفت اور طرح کی ہے، ہماری صفت مخلوق ہے، ہماری صفت مقدور ہے، ہماری صفت عطائی ہے۔ جو یہ فروق ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہیں، ان فروق کے علاوہ بھی باقاعدہ علماء کلام نے تصریح کر رکھی ہے کہ ہم اس کی صفات کی کن کو نہیں پا سکتے الا الرسم والاسم، کہ ہم میں صرف رسم اور اسم ہے اس کی صفت کا، جو اس کی حقیقی کن ہے اس کو نہیں پایا جا سکتا۔ ایک اور دوسری سطح جو ہے وہ صفت میں تعدد سے پاکی کی، وہ یہ ہے کہ ایک صفت کی جنس سے ایک ہی صفت ہے، یعنی قدرت ایک ہے، اسی ایک قدرت سے وہ سارے کام جو قدرت سے متعلق ہونے، ایسا نہیں ہے کہ دو قدرتیں ہیں یا تین قدرتیں ہیں یا چار قدرتیں ہیں، یا الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ قدرت کی حاجت ہے، ایک ہی قدرت ہے، وہ جتنے ممکنات اس سے متعلق ہیں ان سب میں اس کی تاثیر جو ہے وہ قدرت کی طاقت ہے، اور وہ جو چاہے ودیت کر دے۔ اور افعال کے اندر بھی پاک ہے، توحید ایک قرار دینا، یعنی کوئی کسی کا فعل ایسا نہیں جو اس کے فعل میں مماثل ہو، کوئی افعال میں بھی اس کے مماثل نہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید کی اجمالی تعریف۔ جی ہاں، یہ تو تعریف ہے، اس پر مزید گفتگو
اور کرتے ہیں. سر ابھی فرمایا محترم مفتی صاحب نے, احسن نوید نیازی صاحب نے, کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مماثل بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اس کی ذات کا مماثل بھی کوئی نہیں. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک کرنا, کسی کو مماثل اس کی ذات کا, اس کے افعال کا, اس کی صفات کا کسی کو مماثل ٹھہرا دینا, اس کی مذمت کی جاتی ہے, ممانعت کی جاتی ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو شرک کی مذمت اور ممانعت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی اور علمی گفتگو کی ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں, اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے, تو اس کا حق ہے کہ اس کو واحد لا شریک مانا جائے. اگر کوئی شخص کسی اور کو اللہ کی ذات میں شریک بناتا ہے, اس کے صفات میں شریک بناتا ہے, یا اس کے افعال میں شریک بناتا ہے, تو قرآن پاک میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں مذمت میں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اللہ پاک ہرگز نہیں بخشے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, اس کو ہرگز نہیں بخشے گا, صحیح, اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا. ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا, گناہ کبیرہ, گناہ کبیرہ. اور دوسری جگہ فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ظلم نفسہ. جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور ایک جگہ فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا, ومن یشرک باللہ, جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے جو ہے نا بہت بڑا بہتان گڑھا. اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے, اس کو اللہ پاک نے ظلم بھی قرار دیا ہے, دور کی گمراہی بھی قرار دیا ہے, اور جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب تو بار بار قرآن میں قرار دیا ہے کہ جو مشرک ہے, جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے, وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. اس گناہ کی معافی نہیں, اس گناہ, یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. سر ایک وقفے کے بعد آتے ہیں, اسی پہ بات کرتے ہیں. شرک تو بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ سمجھنا چاہیے سب کو کہ شرک کرنا اپنا ایمان کھونا تو ہے, لیکن اپنے لیے جنت کے دروازے مستقل بند کر لینا ہے. ایک وقفہ, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, روشنی سب کے لیے میں آپ کے بیزبان شاہد مسرور, میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب. آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ توحید, اور عقیدہ توحید کی جو ڈیٹیلز ہیں, جو تفصیل ہے, وہ محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے ہمیں بتائی. اس کے بعد ہم نے عقیدہ توحید کے ساتھ اس موضوع پر بھی گفتگو کرنا چاہیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں, شرک کی جو مذمت اور ممانعت قرآن اور حدیث میں وہ کیا ہے. تو محترم مفتی احمد منیر نیازی نورانی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ شرک کی مذمت اور ممانعت کیا ہے, ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں شرک کی مذمت کے حوالے سے, جیسے میں نے عرض کیا, مختلف الفاظ ہمیں عطا فرمائے اور مختلف آیات بھی عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین نے یہاں تک ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ پلید ہیں, نجس ہیں, پلید ہیں. یعنی جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ پلید ہے, وہ اتنا پلید ہے فرمایا کہ یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے. اور ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے فقد حبط عملہ, اس کے اعمال ضبط ہو جائیں گے. یعنی شرک کی نحوست یہ ہے کہ اعمال ختم, اچھے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے. جتنی نیکیاں کی جائیں, جتنے اعمال کیے جائیں, اگر انسان شرک کا ارتکاب کرے گا تو اس کے اعمال ضبط ہو جائیں گے. اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ 3 دفعہ حضور نے فرمایا. صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ, حضور ارشاد فرمائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو قرآن پاک میں, احادیث میں, قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اور احادیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو ہے شرک کی مذمت فرمائی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں شرک کو دور کی گمراہی قرار دیا اور بہت بڑا ظلم قرار دیا, بہتان عظیم قرار دیا ہے. اس لیے
اللہ کی جو مخلوق ہے من حیث المخلوق، اس پر جو سب سے پہلا اور بنیادی فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو واحد لا شریک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانے۔ اور جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، فرمایا یہ جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی باتیں کر رہے ہیں یہ صرف مؤنث ناموں کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وان یدعون، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ شیطان سرکش ہے، شیطان لعین ہے، مرید لعنہ اللہ، اللہ نے فرمایا یہ اس شیطان کی جو ہے نا عبادت کر رہے ہیں جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یاد رکھیں شرک کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، شریعت میں یہ ایسا حرام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں شرک صرف ایسا نہیں ہے کہ حضور کی شریعت میں حرام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی جو تعلیمات کی بنیاد اور اساس ہے وہ شرک کی نفی ہے، کہ کوئی بھی کسی بھی حال میں چاہے جتنی بڑی ہستی ہو، جتنی بڑا طاقتور ہو، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ صفات کے لحاظ سے بھی یکتا ہے، ذات کے لحاظ سے بھی یکتا ہے، اور افعال کے لحاظ سے بھی یکتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے بھی یکتا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفات کے لحاظ سے بھی یکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی جو اقسام ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ دیکھیں شاہد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اوصاف کمال کا جامع ہے۔ ایک ہے اجمالی عقیدہ اور ایک ہے تفصیلی عقیدہ۔ اجمالاً ہم سب پر یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ اب جو اس کی صفات کمالیہ ہیں ان تمام کی حقیقی تعداد وہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے، مخلوق اسے جان ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محیط ہے، محاط نہیں، یعنی اس نے سب کو گھیر رکھا ہے، کوئی اس کی ذات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی صفات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہر قسم کے احاطے سے وہ پاک ہے، وہ برتر ہے، وہ تعالی ہے، وہ منزہ ہے، وہ برہ ہے، کوئی اور اس کا احاطہ کر سکے۔ وہ ہر سطح پر محیط ہے، محاط نہیں۔ تو جو اس کی صفات کی تعداد ہے وہ لا تعد ولا تحصا، بے شمار ہے۔ سر معذرت کے ساتھ عام طور پر میں اس طرف بھی آ رہا ہوں، میں سارا تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ جو اس کی حقیقی صفات ہیں ان کی جو تعداد، حقیقی تعداد لا تعد ولا تحصا، بے شمار، ہم نہیں جانتے۔ جمالاً ہم پر یہ لازم ہے یہ عقیدہ رکھیں کہ تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے۔ اب آ جائیں تفصیل کی طرف کہ جس پر تفصیلاً ایمان لانا واجب ہے، باری باری جس پر یعنی متعین کر کے، جسے نامزد کر کے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، نومینیٹ کر کے، وہ صفات ان صفات کی جو تعداد ہے جس پر دلیل نقلی یا دلیل عقلی موجود ہے۔ نقلی کہتے ہیں، نقلی کا معنی وہ نقل اس سے نہیں ہے، نقل معنی منتقل ہونا، یعنی قرآن و سنت کی جو دلیل ہوتی ہے اس کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے کہ یہ ہم تک نقل کے ذریعے یعنی منتقل ہو کر پہنچی ہے، یعنی اس میں واسطہ ہے بیچ میں۔ تو دلیل نقلی یا دلیل عقلی سے جن صفات کا تفصیلاً پتہ چلا ہے وہ علماء متکلمین نے بیان فرمائی ہیں 13۔ وہ 13 صفات ہیں، ان کو پھر وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ایک صفت نفسیہ، کچھ صفات سلبیہ اور صفات معانی۔ ان تین میں جو ہے وہ اسے تقسیم کر دیا، صفات نفسیہ، صفات سلبیہ، صفات معانی۔ صفات نفسیہ کے اندر ایک صفت ہے، صفت نفسیہ وہ ایک ہی ہے، وہ کون سی ہے؟ وجود۔ وجود صفت نفسیہ ہے۔ صفات سلبیہ کی طرف آئیں تو جو ہے وہ 5 ہیں۔ صفات سلبیہ 5 کون کون سی ہیں؟ قدم، اللہ کا قدیم ہونا، لا اول لہ، لا بدایت لہ، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ابتدا نہیں۔ دوسری صفت سلبیہ بقا، ویسے تیسری کل ملا کر صفت سلبیہ کے اعتبار سے دیکھیں تو دوسری بقا، یعنی ہمیشہ ہے، لا انتہا لہ، لا آخر لہ، اس کی انتہا نہیں، ہمیشہ رہے گا۔ آگے تیسرے نمبر پر صفت سلبی ہے مخالفت حوادث، مخالفت الحوادث، حوادث کا، مخلوق کا مخالف ہونا، اس میں مماثلت نہیں ہے حوادث کے ساتھ، وہ قدیم ہے نا، پیچھے آیا تھا، حوادث اس کے ساتھ نہیں ہے، حوادث کی مثل نہیں ہے، وہ محل حوادث نہیں ہے۔ چوتھی صفت جو ہے وہ صفت سلبیہ قیام بالنفس، خود بخود قائم ہونا، یعنی مخصص کا یا محل کا محتاج نہ ہونا۔ اور 5ویں صفت سلبیہ وحدانیت، جس کا ذکر میں نے عقیدہ توحید کے ذیل میں کیا تھا، ایک ہونا، ذات میں بھی ایک ہونا، تعدد سے پاک ہونا، صفات میں بھی تعدد سے پاک ہونا، افعال میں بھی شریک سے، کسی اور سے، غیر سے پاک ہونا، یہ صفات سلبی ہیں۔ صفات معنی کی طرف آئیں تو صفات معنی 7 صفات ہیں، ان امہات صفات بھی کہا جاتا ہے، صفات ذاتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حیات، زندہ ہونا، علم،
علم ہونا، قدرت ہونا، ارادہ جو ہے وہ خود ارادہ رکھتا ہے، اپنا مستقل بھی ذات ہے اور اپنا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمع سننا، بصر دیکھنا، اور ساتویں ہے کلام کرنا۔ یہ 7 صفات جو ہے یہ صفات معانی کہلاتی ہیں، اور ایک 8ویں صفت جو ہے اس کے ساتھ ملا کر ماتریدیہ حضرات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تکوین کو، یعنی کہ احیاء، اماتت، ترزیق، ارزاق، رزق دینا، زندہ کرنا، مارنا، یہ افعال ہیں نا۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ افعال ہیں، ان کو الگ سے وہ صفات افعالیہ کہہ دیتے ہیں، اور ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ افعال تو ہیں لیکن ان کا مرجع الگ سے ایک ہے، اسے وہ صفت تکوین قرار دے دیتے ہیں۔ تو ماتریدیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 8 بن جائیں گی صفات معانی، اشاعرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 7 بن جائیں گی۔ یہ کل ملا کر کتنی صفات ہوئی؟ میں نے بالکل اشارے کیے ہیں سرسری، یہ ہیں 13 سے ماتریدیہ کے اعتبار سے لے لیں گے 14 ہو جائیں گی، اور الگ سے لیں تو 13 یہ ہیں، اور صفات افعالیہ جو ہے وہ الگ ہیں۔ کچھ حضرات جو ہے وہ احوال کے بھی قائل ہیں تو وہ الگ سے صفات معنویہ بھی شمار کرتے ہیں 7، کہتے ہیں کونہ حیا، اس کا زندہ ہونا، کونہ عالما، اس کا علم والا ہونا، تو 20 ہو جائیں گی، کونہ قادرہ، کونہ مریدہ، کونہ متکلمہ، کونہ سمیعہ، کونہ بصیرہ۔ یہ اگر 7 مانیں گے تو 20 بن جائیں گی۔ اور بعض حضرات جو راجح موقع وہ یہ ہے کہ یہ احوال ہیں، یہ اللہ کی جو پچھلی صفات مانی تھی یہ اسی کے اندر لازم ہے، الگ سے کاؤنٹنگ کی حاجت نہیں۔ تو یہ راجح موقع بھی ہے کہ الگ سے کاؤنٹ انہیں کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 13 عند الاشاعرہ، 14 عند الماتریدیہ۔ اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ 14 کہہ رہے ہیں تو وہ 13 والوں کی نفی ہو گئی، وہ نفی نہیں ہوئی، وہ جو ایک صفت وہ الگ سے مان رہے ہیں نا، اس کے تحت جتنے افعال آ رہے ہیں اشاعرہ بھی اسے مانتے ہیں، بس یہ ہے کہ وہ اس کے لیے الگ سے تکوین کا نام دینے کی بجائے وہ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفات فعلیہ ہیں، وہ اسے صفات فعلیہ کا نام دے رہے ہیں اور یہ اسے صفت تکوین کا نام دے رہے ہیں۔ تو یہ میں نے جمالی اشارے دے دیے، باقی تفصیل تو ظاہر بات ہے، یہ اشارہ نہیں ہے، اس کی تفصیل یقیناً تفصیل طلب معاملہ ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان صفات کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں کسی عالم سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہمارا ایمان ہے، بھائی یہ فرض ہے، یہ فرض علوم میں ہے، یعنی یہ عقیدے کا وہ علم ہے جسے حاصل کرنا لازم ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور ہم اسے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے تو مسلمان ہیں، بس ہم نے یہ کہا اللہ ایک ہے بس کافی ہے، کافی نہیں، یہ ساری چیزیں ماننا، ان کا علم حاصل کرنا، پھر اس پر اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، اسی لیے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ ہم یہ سمجھ سکیں عقیدہ توحید کیا ہے، شرک جو ہے، شرک کی مذمت کس طرح سے کی گئی ہے، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ پھر اب ہم محترم مفتی نورانی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کہا یہ جاتا ہے سر کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کو سجدہ کرنا، یہ عقیدہ توحید جو ہے، وحدانیت کا جو عقیدہ ہے ہمارا، اس کے منافی ہے۔ تو آپ دینی جو احکامات ان کی روشنی میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عبادت اس کی جاتی ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مستجمع ہو، ٹھیک، اور صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو ساری صفات کمالیہ کا مستجمع ہے، صحیح، تو اس لیے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں بنیادی جو کلمہ عطا فرمایا لا الہ، سب کی نفی کر دی کہ کوئی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ، الہ کہتے ہیں جو مستحق عبادت، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت ہے ہی نہیں، کسی بھی معنی میں عبادت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے ہی نہیں، اور جو کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ عبادت ضائع ہے، بیکار ہے، بلکہ وہ عبادت جہنم میں جانے کا باعث ہے، وہ عبادت انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ساری صفات کمالیہ کا مستجمع ہے، اسی کی عبادت ہے۔ اور سر جی آپ کی اجازت چاہ رہا تھا ایک وقفے پہ جانے کے لیے، ہم انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات کریں گے جو سوال میں نے محترم سے دریافت کیا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے آج عقیدہ توحید کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ اس آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے جو سب سے اہم بات ہے، اہم سوال ہے، وہ ہم نے محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب سے دریافت کیا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یہ عقیدہ توحید کے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے منافی ہے، تو اس نسبت سے آپ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، ارشاد فرمائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو،
اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے یہ سارا جو ہے جہان تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت. اور اسی طرح جو سجدہ ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے. لیکن یاد رکھیں سجدے کی ہوتی ہیں دو قسمیں، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیم. جی ہاں. سجدہ عبادت، سجدہ تعظیم. عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا، عزت اور احترام کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا. جو سجدہ عبادت ہے وہ ہر نبی کی شریعت میں اللہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ادیان آئے ہیں، سارے ادیان میں عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا سجدہ کرے یا عبادت کی نیت سے کوئی اور فعل کرے، یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے. اچھا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اور ہر نبی نے اس کو شرک اور کفر قرار دیا ہے. ایک ہے تعظیمی سجدہ. تو اس حوالے سے علماء نے لکھا قرآن پاک میں، کیونکہ ہمیں یہ آیات ملتی ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے کیا سوائے ابلیس کے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حوالے سے قرآن پاک میں موجود ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے والد، والدہ اور بھائیوں کے سجدہ کرنے کے حوالے سے قرآن پاک میں موجود ہے. تو انہی آیات کی وجہ سے علماء نے سجدے کی دو قسمیں بنائیں. ایک ہے سجدہ عبادت، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو کرنے والا کافر اور مشرک ہے. اور ایک ہے سجدہ تعظیم. تو سجدہ تعظیم یاد رکھیں سابقہ انبیاء میں سے کچھ انبیاء کے ادوار میں وہ جائز تھا. جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو ان کی شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اسلام کامل اکمل اور احسن دین ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدے کی بھی حرمت فرما دی ہے. کیا بات ہے. تعظیمی سجدے کو بھی حضور نے حرام قرار دیا ہے. اس حوالے سے کئی احادیث پاک موجود ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انصار کے گھرانوں میں سے ایک گھر کے 2 اونٹ تھے، وہ جو ہے نا پاگل ہو گئے، یعنی وہ آپے سے باہر ہو گئے، لوگوں کو نقصان دے رہے تھے. تو آقا علیہ السلام کو اس حوالے سے گزارش کی گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جہاں وہ اونٹ بند تھے، حضور علیہ السلام تشریف لائے. اونٹوں نے جب حضور کو دیکھا تو آپ کی طرف دوڑنے لگے. صحابہ ذرا فکر مند ہوئے کہ کہیں یہ اونٹ حضور کو تکلیف نہ دے دیں. تو حضور نے فرمایا یہ بھی تمہاری طرح جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کیا بات ہے. اونٹ قریب آئے اور آ کر انہوں نے حضور کو سجدہ کیا. اونٹوں نے سجدہ کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے مختلف واقعات ہیں. حضور نے ایک واقعہ تو یہ کہ حضور نے اونٹ تھا اس کو پیشانی سے پکڑا، مالک کے حوالے کر دیا. پہلے وہ ایسے تھا جیسے پاگل کتا ہوتا ہے، پھر وہ ایسے ہو گیا جیسے بکری ہوتی ہے، یعنی شریف ہو گیا اور فرما بردار ہو گیا. ایک یہ ہے کہ اس اونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شکایت کی مالک کی، تو حضور نے اس کا ازالہ فرمایا. تو بہرحال اونٹ نے جب سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ ہو کہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو زیادہ حقدار ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ حدیث تو مشہور ہے کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے ان کو یمن بھیجا، یمن سے جب وہ واپس آئے نا تو آ کر حدیث پاک میں آتا ہے، امام بہقی نے اور امام ابو داود نے اس کو اپنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا کہ آپ جب واپس آئے نا تو آپ نے آگے حضور کو سجدہ کیا. حضور نے فرمایا معاذ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. حضور نے روکا تو عرض کی یا رسول اللہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں لوگ اپنے پادریوں کو، مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں. تو میرے دل نے کہا کہ آپ تو زیادہ مستحق ہیں، آپ تو زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل آپ ہیں. تو اس لیے میں نے یہ کیا. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی انسان کے لیے اس کے لیے سجدہ روا ہوتا تو یہاں بھی حضور نے یہی فرمایا کہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. مجموعی طور پہ بات یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہمارا دین اس میں فرق یہ ہوگا کہ جو عبادت کی نیت سے کسی اور کو سجدہ کرے گا وہ کفر اور شرک کا مرتکب ہے، اور جو تعظیم اور تحیت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. جو جہاں منع ہے وہاں منع ہے کبیرہ. سر میں محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہر کمال سے متصف ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے.
لیکن ہر عیب سے پاک ہونا بھی خاصہ ہے، الوہیت ہے، اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ ارشاد بھی پہلے تو ماشاءاللہ اللہ صاحب نے سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی، بس اس میں ایک دو جملے میں بھی عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں کیٹیگوریکلی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، سجدے کی کوئی بھی قسم ہو ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، نہ کسی زندہ کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی فوت شدہ کو سجدہ کر سکتے ہیں، زندہ ہو یا فوت شدہ ہو سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ مخلوق کے لیے ہے ہی نہیں، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تو گیا ہماری شریعت کا۔ پچھلی جہاں تک شریعتوں کی بات ہے سجدہ تعظیمی کی، تو دیکھیں وہاں پر بھی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو سجدہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا یا سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے کیا، تو بعض مفسرین کا وہاں پر یہ ان کی رائے بھی موجود ہے، یہ موقف ہے کہ وہ سجدہ حقیقتاً سجدہ نہیں تھا، وہ صرف انحناء تھا، یعنی جھکنا تھا، اس تعظیماً جھکنا تھا، اور اس جھکنے کو سجدے سے تعبیر فرمایا گیا، یعنی یہ بھی ایک علماء کی مضبوط رائے موجود ہے۔ دوسری طرف خیر وہ رائے بھی موجود ہے کہ واقعتاً سجدہ تھا۔ تو بہرحال پچھلی یعنی شریعتوں میں بھی جہاں کہیں ہمیں سجدہ تعظیمی کا ذکر ملتا ہے غیر اللہ کے لیے، تو وہاں بھی وہ کنفرم اور مجمع علیہ اور متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعض حضرات علماء کی ایک تعداد ہے بڑی، ان کی بالکل واضح طور پر ہماری شریعت جو ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو، مگر سد ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا۔ ہماری شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ جو ذرائع لے کے جانے والے ہوں کفر کی طرف یا حرام کی طرف، تو ان ذرائع پہ بھی روک لگا دیتی ہے، سد باب کر دیتی ہے، دروازہ پوری طرح بند کر دیتی ہے، حسماً للباب۔ تو یہاں شریعت نے یہ تو شرک کو مٹانا تھا، تو اس لیے دروازہ بالکل بند کر دیا گیا، سجدہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، حقیقی ہو یا تعظیمی ہو سجدہ اللہ ہی کو ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے پورا ایک رسالہ لکھا زبدۃ الزکیہ لتحریمی سجود تحیہ، 40 حدیثیں اس کے اندر ذکر کی سجدہ تعظیمی کی حرمت پر کہ غیر اللہ کے سوا کسی کو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، سجدہ تعظیمی کی حرمت پر 40 احادیث، یعنی سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی کی بھی غیر اللہ کے لیے حرمت ہے، تو سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے۔ اب آ جائیے آپ کے سوال کے جواب کے نقص کی طرف۔ لیکن جیسے میں نے صفات کے اندر ذکر کیا تھا کہ ایک ہے اجمالی عقیدہ اور ایک ہے تفصیلی عقیدہ۔ اجمالاً یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نقص سے پاک ہے، جو بھی کوتاہی ہے، جو بھی خامی ہے، جو بھی عیب ہے، کسی بھی سطح پر ہو، کسی بھی قسم کا، اس سے اللہ تبارک و تعالی منزہ ہے، مبرہ ہے، یہ اجمالاً عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ تفصیلاً جن نقائص سے پاک ماننا ضروری ہے، جن کو نام بنام نومینیٹ کر کے نام، وہ وہی ہیں جن کا پیچھے صفات میں ذکر کیا تھا، 13 صفات ذکر کی تھی، ان 13 صفات کی جو ضدیں ہیں، ان کے جو اپوزٹ ہیں، وہ سارے کے سارے نقص ہیں۔ وجود کو اپوزٹ کیا تھا؟ عدم، نہ ہونا، یہ ضد ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ قدم کا ذکر کیا تھا، قدم کو اپوزٹ کیا ہے؟ سبقت عدم، کہ پہلے موجود نہ ہونا پھر موجود ہونا، سبقت عدم، یہ ضد ہے، نقص ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ بقا کا جو ہے وہ اس کا اپوزٹ کیا ضد کیا ہے؟ فنا ہونا، لہوک عدم، عدم کا لاحق ہونا بعد میں، اللہ اسے پاک ہے ہمیشہ ہمیشہ کے۔ مخالفت حوادث کا جو ہے اپوزٹ، اس کا متضاد کیا ہے؟ مماثلت حوادث، تو حوادث کے مماثل نہیں ہے، نہ کسی جسم کے نہ کسی عرض کے، اور جو بھی اس قسم کی صفت ہے وہ عیب ہے، جسم ہونا عیب ہے اس کے حق میں، وہ اس سے پاک ہے، عرض ہونا عیب ہے، اس سے پاک ہے، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، صغر کبر، یہ ساری چیزیں یہ عیب ہیں اس کے حق میں۔ کسی مکان میں مقید ہونا وہ مکان ہی نہیں ہے، اسی لیے لا مکان سے ہم تعبیر کرتے ہیں اس کو کہ لا مکان، کہ مکان نہیں ہے، لا مکان کوئی جگہ نہیں ہے، جگہ تو ختم ہو گئی، بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس ہے نا، زمان سے بھی ماورا ہے، مکان سے بھی ماورا ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں، قیام بنفسی، قیام بنفسی کے مقابل کیا اپوزٹ کیا ہے؟ محتاج ہونا، مخصص یا محل کا محتاج ہونا، یہ عیب ہے، نقص اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ وحدانیت کا جو ہے مخالف کیا ہے؟ تعدد ہونا، شریک ہونا، یہ نقص عیب ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ حیات کا جو ہے وہ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ ضد کیا ہے؟ موت، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل، اللہ اس سے پاک ہے۔ قدرت کا اپوزٹ کیا ہے؟ عجز، جسے ہم عجز کہتے ہیں، ہمارے اصل عربی لفظ عجزین کے خبر کے ساتھ، اللہ اس سے پاک ہے، عاجز نہیں ہے۔ ارادہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ مجبور ہونا یا غافل ہونا، تو وہ اس سے بھی پاک ہے، نقص ہے اس کے حق میں۔ اس کے بعد سما کا اپوزٹ کیا ہے؟ سما کا اپوزٹ جو ہے وہ بہرا ہونا، وہ اس سے پاک ہے۔ آگے بصر جو ہے، بصر کا اپوزٹ کیا ہے؟ متضاد کیا ہے؟ نابینا ہونا، وہ اس سے بھی پاک ہے۔ کلام کا اپوزٹ کیا ہے؟
گنگا ہونا، وہ اس سے بکم، وہ اس سے بھی پاک ہے۔ تو یہ وہ نقائص ہیں جن پر تفصیلاً ان سے اللہ کو پاک ماننا ضروری ہے، اور باقی جمالی طور پر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اللہ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور یہ لفظ بھی درست جو ہے وہ نقص ہے، نون کے زبر کے ساتھ، لوگ نقص نہیں ہے، لوگ نقص کہتے ہیں، نقص ہے، ہر نقص سے اللہ پاک ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ محترم مفتی احمد منیر نورانی صاحب آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، آج ہم نے عقیدہ توحید پر بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یکتا مانتے ہوئے اپنے تمام معاملات، وہ جو اللہ تعالیٰ سے انسان کی روح ایک کمٹمنٹ کر کے وعدہ کر کے آئی ہے نا کہ انسان کی ذات، اس کے افعال، اس کے اعمال سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خود سپرد ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنا واحد رب مانتے ہوئے، مالک مانتے ہوئے اور الہ مانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس یقین کو اپنے اندر قائم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں زندگی، موت یا اس کے معاملات عطا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ اخلاص میں خود فرما دیا ہے نا کہ وہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی ایک ہستی جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس کے علاوہ سب مخلوق ہیں، ہمیں سجدہ کرنا ہے تو صرف اس کو کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔